الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ ہر تعریف، عظمت و بڑائی، بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، ماہ محرم الحرام کی آمد تمام دنیا کے لوگ نواسہ رسول، جگر گوشہ علی و بطول، شہزادہ گلگوں خبا، پیکر صدق و صفا، قتیل خنجر تسلیم و رضا، مومنوں کے دل کے چین، شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور آج بھی جب محرم الحرام کا مہینہ قریب ہوتا ہے، امام عالی مقام کی یاد آتی ہے اور لوگ امام عالی مقام کا غم سن کر، آپ کی شہادت کو سن کر آنسو بہاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہر سال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چند دن پہلے ہوئی ہو شہادت کا واقعہ، اور یہ واقعہ ہم سن رہے ہیں۔ تاریخ انسانی کو اگر ہم دیکھیں تو معلوم پڑے گا، انسانیت کی تاریخ میں واقعہ کربلا نے جتنا لوگوں کو متاثر کیا ہے، کسی دوسرے واقعے نے اتنا متاثر نہیں کیا۔ کیوں کہ امام عالی مقام نے حق و صداقت کے لیے اپنی جان دی، امام عالی مقام نے مذہب اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان دی، شریعت مطہرہ کو بچانے کے لیے جان دی۔ تو جب تک اسلام رہے اور جب تک کہ شریعت قائم ہے، تب تک امام عالی مقام کا نام بھی زندہ ہے، آپ کا ذکر بھی جاوید رہے گا اور آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ ہر سال الحمدللہ فیضان چشتیہ کے زیر اہتمام مجالس محرم منعقد ہوتی ہیں، اور وہ حضرات جو شریک نہیں ہو سکتے ان کے لیے آن لائن ہی یہ درس کا سلسلہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ذکر امام عالی مقام اور واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا، زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ انسانیت کی شان بنام حسین ہیں، یعنی بہت بلند مقام حسین ہیں، رکھو نہ راہ حق میں کبھی جان و تن عزیز، اے مومنو سنو یہ پیام حسین ہیں۔ اس کو کسی کتاب میں کیا کرتے ہو تلاش، ہر پاک دل پہ نقش امام حسین ہے۔ امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے مذہب حق دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے اہل بیت کی، اپنے خاندان والوں کی قربانی دی، جو صبح قیامت تک کے یادگار رہے گی۔ اسلام میں جو نظام بتایا گیا ہے وہ خلافت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو نظام چھوڑا مسلمانوں کے لیے وہ خلافت کا تھا، اور اس کے بعد ملوکیت آئی، جمہوریت آئی، اس طرح تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اب ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ خلافت کیا ہے اور ملوکیت کیا ہے۔ امام عالی مقام نے جو قدم اٹھایا خلافت کے تحفظ کے لیے، امام عالی مقام چاہتے تھے کہ اسلامی نظام رائج ہو، شریعت کا قانون نافذ ہو، اور خلافت راشدہ کا جو تسلسل چلا آ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ قائم رہے۔ اس کے تحفظ کی خاطر امام عالی مقام نے کربلا کا میدان جانا پسند کیا اور اپنی عظیم شہادت کو پیش کیا۔ عرفان حسین الحمدللہ اس فقیر حقیر کی جو مرتب کردہ کتاب ہے، 25 سالہ محنتوں و کوششوں کے بعد الحمدللہ شائع ہوئی، اسی میں سے چند واقعات سلسلے وار آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک
جو حکومت رہی وہ کامل اسلامی طریقے پر رہی، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق رہی، جس کو خلافت الہیہ یا اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ اب اس کی خصوصیات کیا ہیں دیکھیں آپ۔ اسلامی حکومت کا حاکم، جسے خلیفہ کہا جاتا ہے، اپنی خواہش اور کوشش سے حکمران یا بادشاہ نہیں بنتا۔ پہلی چیز یہی ہے کہ خلیفہ جو ہو، حاکم جو ہو، حاکم اسلام، وہ اپنی خواہش سے نہیں بنتا اور نہ وہ جو ہے کوشش کرتا ہے، بلکہ عام مسلمانوں کی اکثریت جس کو مناسب سمجھتی ہے اس کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے اس کی اطاعت اور امور الہی میں اس کا تعاون کرنے کا وعدہ کرتی ہے، جس کو بیعت کہا جاتا ہے، کہ ہم یہ تمام امور میں جو اسلامی احکامات ہیں پیروی کریں گے اور اطاعت کریں گے امیر کی۔ اس وعدے کا نام بیعت ہے، جس میں علم و عقل والے افراد سے مشورے لیے جاتے ہیں، بعد مشورے عمل کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کے عام بادشاہ اور حکمران اپنے زور، قوت اور کوشش سے حکومت حاصل کر کے حکمران اور بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے حکومت و اقتدار کے حصول کے لیے قتل، کشت و خون، ظلم و ستم اور تباہی و بربادی، فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں۔ اب یہ حکومت، ملوکیت جسے کہا جاتا ہے، اس میں خود اپنی مرضی سے بادشاہ بنتے ہیں اور اس کے لیے حصول کے لیے قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، جنگیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں۔ یہ ہے حکومت یا ملوکیت یا سلطنت۔ اور عام جمہوریت میں اب تیسرا جو طریقہ ہے سلطنت و حکومت کا، جمہوریت، اس میں انتخابات کیے جاتے ہیں، جس میں حصول حکومت کے لیے جو افراد امیدوار ہوتے ہیں ان میں ہر شخص حصول عہدہ کے لیے بے حد کوشش کرتا ہے اور عوام سے کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دے کر منتخب کرو، میں عوام کی خدمت کروں گا، اور وہ عہدہ و حکومت کے حصول کے لیے رشوت، دھوکہ، مکاری وغیرہ تمام برے کام انجام دیتا ہے۔ اسلامی حکومت یعنی خلافت میں ایسا نہیں ہوتا، انتخابات منعقد نہیں ہوتے اور نہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ عوام خود کسی موضوع شخص کو حاکم، خلیفہ منتخب کرتی ہے۔ دنیا کے عام بادشاہ، گورنر اور وزیر اپنی مرضی سے عقل و فہم سے قانون بناتے ہیں۔ بڑے بڑے جو وکلا ہوتے ہیں، قانون داں ہوتے ہیں، وہ جو ہے قانون بناتے ہیں دنیاوی حکومت کا، اور اپنے ادارے اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرتے ہیں۔ لیکن خلافت، اسلامی حکومت کا خلیفہ و حاکم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق حکومت نہیں کرتا، بلکہ اللہ، اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق حکومت کرتا ہے۔ اب یہاں کے قانون دنیا کے لوگ جو بناتے ہیں وہ نافذ کرتے ہیں حکمران، لیکن جو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں بناتا بلکہ شریعت کو نافذ کرتا ہے۔ دنیا کے عام حکمران ظلم کریں تو عوام کے حقوق ادا نہ کریں، ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کریں تو عام لوگ ان سے پوچھ نہیں سکتے، اس لیے دنیاوی حکمرانوں سے ملاقات ہی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اگر خلیفہ اسلام یعنی اسلامی حکمران سے کوئی لغزش ہونے پر عام لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں، خلیفہ کی بھول اور غفلت پر اس کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے عام حکمران یا ان کے متعلقین یا دولت مند افراد حکومت کا کسی کا مال غلط طریقے سے حاصل کر لیں تو کوئی بڑا جرم کریں تو رشوت دے کر یا بڑے عہدے کے سبب یا حکمرانوں سے تعلقات کے سبب چھوڑ دیا جاتا ہے ان کو اور رہا کر دیا جاتا ہے، ان کا جرم معاف کر دیا جاتا ہے یا سزا منسوخ کر دی جاتی ہے، کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن خلافت یعنی اسلامی حکومت میں غریب ہو یا امیر، حتیٰ کہ خلیفہ اسلام کے متعلقین یا ان کے اہل خاندان میں بھی اگر کوئی جرم کرے تو ان کو بھی مقررہ سزا دی جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ خلیفہ اسلام کامل اسلامی طریقے پر مکمل سادگی اور کامل عدل و انصاف سے انسانوں پر حکومت کرتا ہے، گویا حکومت اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور خلیفہ یعنی حاکم اسلام اللہ تعالیٰ کا خلیفہ و نائب ہوتا ہے، جس کی حکومت میں تمام انسانوں کو مکمل مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اب خلافت راشدہ کیا ہے یہ دیکھیں۔ خصائص کبریٰ میں خاتم المحدثین حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی، اور اس کے بعد خلافت اور رحمت ہوگی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی مملکت و بادشاہت قائم ہوگی۔
تو سرکار فرما رہے ہیں کہ ابتدا کیا ہے؟ نبوت و رحمت سے، اس کے بعد خلافت و رحمت ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی گئی تو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے، پھر حضرت عمر فاروق نے، پھر عثمان نے، ایک بعد دیگر پتھر اٹھا کر پائے میں لگاتے گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے آپ کی مدد کر رہے ہیں؟ فرمایا اے عائشہ، یہی لوگ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کر کے ذکر کیا کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہیں، اور مقاصد الاسلام میں بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی نے جو ہے اس کو کوٹ کیا۔ تو یہ جو ہے خلافت راشدہ اور خلافت کا جو ہے معاملہ کیسے ہوگا اور اس کے بعد کیا حکومت آئے گی، اس کے بارے میں جو ہے تفصیلات تھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ وار جو ہے درس جو ہے چلتا رہے گا۔ آپ تمامی حضرات ضرور بضرور اس کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔